کامران بھی اس ٹائم پر انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اس بار ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو امریکہ نشانہ بنائے گا. آپ کے پاس اندر کی نیوز کیا ہے؟ کیا ایران پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس بار ایران پر حملے کے لیے امریکہ کی تیاری کیا ہے؟ علی بھائی پہلے تیاری سے شروع کرتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ آگے کی طرف. ابراہیم لنکن ون آف دا بحری بیڑا وہ آلریڈی پہنچ گیا ہے. اٹس دیر. دے موو جیرل فورڈ جو ہے انہوں نے کیریبین میں پوسٹ تھا وہ, اینڈ دے آر موونگ ٹورڈز دیٹ. ابھی وہ میرا خیال ہے آئی تھنک اٹس ٹورڈ سائپرس سے تو اب نکل چکا وہ 36 ناٹ 30 ناٹ پہ چلتا ہے وہ. دس از ہاؤ what their speed is. تو وہ 36 ناٹ پہ ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اگر اس کی it could be in Cyprus or anything anywhere like that. So it should be moving. اور اس کو موو کرنے کی سب سے بڑی وجہ ایک ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ وہ ایران پر ایمنٹ اٹیک کرنے جا رہا ہے, ورنہ جیرل فورڈ نہیں جاتا. ابراہیم لنکن واز انف. امریکہ کا سٹینس یہ ہے کہ ہم لا رہے ہیں بیکاز وی آر نیگوشیٹنگ. دس از واٹ دے سے کہ جیرل فورڈ وی وانٹ ٹو پٹ ماؤنٹ پریشر, ہمیں پریشر ماؤنٹ کرنا ہے. لیکن اب اگر آپ تصویر کا یعنی دیر از ٹو سائڈ آف اے پکچر, ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, اور جب آپ اینالائز کرتے ہیں سچویشن تو آپ دونوں طرف سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ ایران کو اینالائز کرنا شروع کریں یا ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں اگر آپ ان پہ دھیان دیں تو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری شہادت ایمننٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں I'm gonna survive. اور انہوں نے 4 ٹیئر میں اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے 4 ٹیئر کو اس وقت اختیارات دے دیے. آلسو دے ہیو نامینیٹڈ, جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تاریخ میں, دس از دا فرسٹ ٹائم ایور کہ انہوں نے اپنا نائب کو علی, اس کو انہوں نے آلریڈی اختیارات دے دیے ٹو نیگوشیٹ آن بہاف آف ہم اف ہی از نو مور. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سپریم لیڈر نے پہل دفعہ, اگر آپ دیکھیں نا, یہ تو کئی عرصے سے آپ سن رہے ہیں حملہ ہوگا حملہ ہوگا حملہ ہوگا, لیکن یہ پہل دفعہ ایران نے اس بات کو کہا ہے کہ ایمنٹ تھریٹ کہ یہ کرے گا. اور اس دفعہ جو امریکہ جو حملہ کرنے جا رہا ہے وہ حملہ نہیں ہے جو پہلے کیا کس گو ان اینڈ آؤٹ, وہ نہیں ہے اس دفعہ. اس دفعہ وہ میک شور کرے گا کہ رجیم چینج ہو جائے گی, دے گونا ڈو اٹ. ایک اور چیز یہ کہ ایران اس وقت اپنی جنگی مشقیں عراقی بارڈر کے پاس کر رہا ہے, وہاں پہ انہوں نے ملٹری موو کر دی ہے. اور جہاں تک میں اس کو سمجھتا ہوں, ناؤ دس از سم تھنگ آئی کوڈ بی رانگ آن دیٹ, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس دفعہ ایک لمبی جنگ یعنی لانگ ہال کے لیے تیار ہے, اور ایران بھی ایک لانگ ہال کے لیے ریڈی ہو رہا ہے. لانگ ہال کا مسئلہ کیا ہے؟ اب لانگ ہال جب آپ ایک جنگ کرتے ہیں بٹوین ایک جنگ ہوئی ایران اور عراق کی, وہ لانگ ہال تھی, لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ عراق کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں جو امریکہ کے پاس ہے. اگر آپ اس چیز کو یعنی آپ عراق کو ریپلیس کر دیں امریکہ کے ساتھ اور آپ لانگ ہال کی بات کرتے ہیں, تو امریکہ کا جو پلان یا کیپیسٹی ہے وہ شاید ایران کو جواب دینے نہیں دے گا. یعنی وہ اس کے پاس ان کے ریڈار کو جیم کرنے کے لیے, ان کی ایئر سپیس کو لاک کرنے کے لیے اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ بالکل آف دا سڈن حملہ کرے. ظاہری بات ہے وہ نہیں چاہے گا کہ, کیونکہ ایران کا تھریٹ یہ ہے کہ ہم آپ کی جو اڈے ہیں یعنی جو ملٹری اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں, ان کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو سیریا میں بھی موجود ہیں, عراق میں بھی موجود ہیں, اور کئی جگہ موجود ہیں جو ایران کے لانگ رینج میزائل کی رینج میں ہیں. اور ایران یہ بات پہلے کہہ چکا ہے کہ if you hit us we gonna hit them. So امریکہ کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ایران کو اتنا ٹائم دے کہ وہ اسٹرائک کر دے ان کے, although they move lot of the اپنے ملٹری کو وہاں سے نکال دیتا جب ایسے تھریٹ کی بات ہوتی ہے, بٹ although اگر ہر چیز کلین آؤٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتی, امریکہ ڈونٹ وانٹ کہ یہ نیوز بھی آئے کہ باہر کے ایران ہمارے جو ہے وہ فوجی اڈوں پر حملے کر رہا ہے, وہ دے ڈونٹ وانٹ, ان کے فیور میں نہیں ہے. تو وہ اس کو بلاک کرنے کے بعد, ان کے ریڈار سسٹم کو جیم کرنے کے بعد, دے گونا گو ان اسٹرائک وائپ آؤٹ اینڈ ٹیک اوور. اس کی ایک سیکنڈ کڑی یہ ہے کہ وہاں پر آلسو ایک چیز شروع ہو چکی ہے ایران کے اندر, اور وہ دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے. یہ اسٹوڈنٹ لابی اس دفعہ کر رہی ہے, اٹس ناٹ اے وومن, اٹس ناٹ اے تھنگ. اب یہ اسٹوڈنٹ لابی جو ہے وہ پروٹیسٹ اندر شروع کر رہی ہے. سو کیوٹک, یہ اگر آپ پورا ایک برڈ آئی ویو اس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں, اگر آپ برڈ آئی ویو سے دیکھ رہے ہیں تو اندر کیوس, سپریم لیڈر کا اپنی حکومت کو بتا دینا کہ اٹس ایمنٹ and they are ready to embrace, they are ready to do it, وہ تیار ہیں. اور
لیکن وہ تیاری کافی نہیں ہے. they can sustain. I hope اللہ کرے کہ وہ سسٹین کر پائیں. لیکن میرا کام ہے آپ کو اچھی بری جیسی خبر ہو، کڑوی ہے تو کڑوی گولی دینا اور میٹھی ہے تو میٹھی دینا، یہ میرا کام ہے. تو بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے کہ آئی ڈونٹ تھنک، میرا نہیں خیال کہ ایران اس کو سسٹین کر پائے گا اس دفعہ اگر اٹیک ہو گیا، اللہ نہ کرے ہو. بٹ میرے اگر میں آپ پرسنٹیج پوچھتے ہیں تو اٹس 99% چانس کہ ایران کے اوپر امریکہ اٹیک کر دے گا. کامران بھی، ہم نے ماضی میں کئی بار بات کی کہ چائنا ہو، رشیا ہو یا نارتھ کوریا ہو، وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. کیا سپریم لیڈر کو امریکہ کے حملے سے یہ ممالک بچا نہیں سکیں گے؟ اور جیسے کہ آپ نے کہا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ان کیس اگر سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں ایران پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایران گر جائے گا؟ علی بھائی، آپ وہ جگہیں چھیڑ رہے ہیں جس سے میں اندر سے لرز جاتا ہوں. یہ بات کہتے ہیں ٹو مچ نالج از آلسو اے بلس بٹ اٹس آلسو کرس. سم ٹائم اٹس اے کرس. کیونکہ جب آپ بہت زیادہ جانتے ہیں ایک چیز کو یا بہت مسئلے کو سمجھتے ہیں تو وہ بعض چیزیں آپ کو ڈرا دیتی ہیں اندر سے. اگر دیکھیں ایران کی رجیم چینج ہو جاتی ہے تو رجیم چینج ہونے کے بعد وہ افورڈ نہیں کرے گا یا نہیں چاہے گا کہ کوئی پپٹ حکومت یعنی کوئی ایسی حکومت ہے جو اسی حکومت کی علم بردار ہو، یا فلیگ بیریئرز کو انگریزی میں کہتے ہیں. ان کے لیے بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ اس دفعہ جب اس کو پیرالائز کر دے، لو دس پیرالائز، اگر اس کو ایران کو پیرالائز کر دیتا ہے اور حملہ کامیاب ہو جاتا ہے تو رجیم چینج جو آئے گی وہ ہوگی جو امریکہ کی پپٹ حکومت ہوگی، یا یہ کہہ لیجیے کہ وہ اسرائیل کی پپٹ حکومت ہوگی. اب لیٹس گو بیک ٹو دیٹ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، وچ وہ بہت زیادہ اس کا پچھلے دنوں آپ ڈیبیٹس بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اس موضوع پہ دیکھتے ہیں، there's a lot of debates going on کہ کس طرح سے from the river to the sea وہ سارا گریٹر اسرائیل کا خواب. تو اگر آپ اس وقت دنیا کا جائزہ لیجئے مڈل ایسٹ کا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو سینہ سپر کر کے کھڑا ہوا ہے. I mean he's standing in between the dream of greater Israel. اگر ایران کی حکومت گر جاتی ہے اور ایران کے اندر اسرائیل کی حکومت، تو آپ دیکھیے نیکسٹ عراق کے اندر کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، وہ آلریڈی بہت شیڈو جگہ چل رہی ہے. دیر از لاٹ آف کنفیوژن ہے وہاں پہ، لاٹس آف ڈسپیوٹس گوئنگ آن. وہ جنگ سے ریکور نہیں ہو سکا جو پہلے ہو چکی وہاں پہ. پھر آپ دیکھیے سیریا، آپ سیریا کے حالات اور گولان ہائٹس سے اگر آپ ادھر سے دیکھنا شروع کریں، وی ہیو ڈن لاٹ آف پروگرامس. اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اس کو دیکھ لیجیے جا کے. اینڈ آئی سیڈ اٹ بیفور کہ وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہے اسرائیل کے لیے یا امریکہ کے لیے، بہت ایزی ٹارگٹ ہے. دے کین eliminate whenever they want to. لانگ ٹرم ان کے پاس کوئی ایسی چیز سسٹین کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ عراق کے پاس ہے اور نہ سیریا کے پاس ہے. سو اگر آپ یہ دو جگہ دیکھیں، لیبیا آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پر ابھی بھی پچھلے دنوں ہم نے وی ڈیڈ اے پروگرام آن دیٹ، وہاں کے حالات کیسے ہیں. سو اگر آپ یہ پورا نقشہ کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو اسرائیل کے گرنے، اگر اسرائیل کا یہ خواب ایران کو گرانے کا مکمل ہو جاتا ہے اور وہاں سے کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے، تو ایران کے گرنے کے بعد Syria is not a very difficult task. Iraq is not a very difficult task. So imagine Israel control 2/3 majority کے ساتھ اس کو کنٹرول کرتا ہے. And that is a scary thought. اب ایران کی ہار سے، امریکہ اور اسرائیل کی جیت سے آپ مڈل ایسٹ پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر اسرائیل کا انفلوئنس ہو گیا تو مڈل ایسٹ پر کیا فرق آئے گا؟ فرق یہ آئے گا علی بھائی کہ جہاں وہ 4 گز سے اتنی شیطانیاں کر رہا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی جگہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے پیشاب کر دیں تو اسرائیل میں سیلاب آ جائے. نہیں، اگر پوری دنیا کے مسلمان صرف تھوک دیں اس کی طرف رخ کر کے، پیشاب تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، لکوڈ ہے، لیکن صرف اگر تھوک دے تب بھی سیلاب آ جائے وہاں پر. پیشاب کر دے تو پتہ نہیں پھر کیا ہو، پھر وہاں تو 80 فٹ کی ویو آ جائے گی، سونامی آ جائے. ہاں، آئی تھنک رائٹ ورڈ. اگر پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کی طرف کا رخ پیشاب کر دیں تو وہاں سونامی آ جائے، لیکن اگر تھوک دیں تو سیلاب آ جائے، پورا دریاب آ جائے. I'm not making this up. اب وہ وہاں سے اتنی سازشیں کرتا ہے کہ پوری مسلم دنیا کو تنگ کیا ہوا، ہر کو عذاب کیا ہوا اس نے ہر جگہ سے. Imagine if he control Iran. Imagine if he control Syria. Imagine if he control Iraq. Can you imagine the chaos he'll create in Middle East اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ؟
it's لمحہ فکریہ ہے اسلام کے لیے. کامران بھی اگر ہم پاکستان کا پاسپورٹ دیکھیں تو اس پر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوائے دنیا کے ہر ممالک میں کارآمد ہے. ان کیس اگر ایران پر حملہ ہو جاتا ہے اور ایران کو اللہ نہ کرے ایران پیرالائز ہو جاتا ہے تو پاکستان کا چانس کیا ہوگا ایران پر، اسرائیل پر اور مڈل ایسٹ پر؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹرمپ کی جو پپیاں جھپیاں چل رہی ہیں دیٹس گاٹ ٹو ڈو ود ایران. دس از آئی کوڈ بی رانگ آن دیٹ. میں صرف اس کی تجزیہ ہے، ایک سوچ ہے میری. آئی کوڈ بی جہاں غلط ہو سکتا ہوں میں خود اپنی طرف سے کہتا ہوں ایک سوچ ہے، وائلڈ تھاٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا کیا رومانس ہے پاکستان کے ساتھ. وٹ آر وی گیٹ وٹ دی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ نتھنگ، رائٹ. اگر وہ بہت زیادہ محبتیں بڑھاتا ہے، کیپ ان مائنڈ کہ ٹرمپ کی شخصیت کو آپ ملوز خاطر رکھیے. یہاں پہ کتنا عیار اور چالاک آدمی ہے. اس کو کوئی سی ایسی معدنیات سے یا کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کی. آلریڈی ٹرن اٹ ڈاؤن. دیٹ آلریڈی از اے ڈیڈ ایشو رائٹ ناؤ. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جہاں سے تمہاری مادیت نکلتی ہے وہ کانفلکٹ زونز ہیں، یو کین ناٹ سسٹین اینڈ یادی یادی. لانگ ڈبیٹ، دیٹس ناٹ اے سبجیکٹ ٹوڈے، کوڈ بی سم ادر ٹائم. تو اس کو کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کو صرف اور صرف اگر بہت محبت جاگ رہی ہے کہ پاکستان ایران کے قریب ترین ملکوں میں سے ہے، دا کلوزسٹ بارڈر، ون آف دا کلوزسٹ بارڈر، ون آف دا ویری ہیپننگ بارڈر. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ کنڈولنسز کر رہا ہے بلوچستان کے اوپر تو اس کو پہلے کیوں نہیں جاگی ہے محبت کہ بلوچستان کا مسئلہ کل شروع. اگر وہ ابھی اس نے کنڈول کرنا شروع کیا یا ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ یا وی انڈرسٹینڈ دی ایشوز اینڈ آل دی تھنگ دیٹ آلسو ہیو ٹو ڈو وتھ ایران. تو مجھے یہ لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان سے مدد مانگے گا ایئر سپورٹ کے لیے، ایئر فیلڈ کے لیے، جیسے وہ ماضی میں کرتا رہا ہے. جب اس کو دل چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو دیٹس کوڈ بی اے کوشچن ان نیئر فیوچر کہ ایران کو انگیج کرنے کے لیے دے لاسٹ سم تھنگ فار پاکستان. آئی ڈونٹ نو پاکستان کس پوزیشن میں نہ کر سکتا ہے اس کو. آئی ڈونٹ تھنک دے کین. اٹس ناٹ گون بی ویری گڈ. کیونکہ پہلے جب یہ معاملہ ہوا تھا افغانستان والا تو ول ٹرن یو انٹو اسٹون ایج. اصل میں تو جھوٹ تھا، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا یو ود اس اور وداؤٹ اس. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان is one of the countries who can say no, to this something. So maybe a possibility کہ پاکستان حامی بھر لے and favor in front of ٹرمپ جی کہ ہم ایران کے لیے جو آپ کو اپنے اڈے جو ہیں فراہم کر دیتے ہیں. and that is not a good thing. کامران بھی لاسٹ سوال میرا آپ سے. ہم اس ٹائم پر جس طرح سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جس طرح کے مثالی تعلقات ہیں، ماضی میں ہمیں ایسے دیکھنے کو نہیں ملے. اب اس ٹائم پہ ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو کیا کیا چیزیں منوانی چاہیے امریکہ سے، کیا کیا فائدے حاصل کرنے چاہیے؟ اور اسپیسیفکلی اگر بات کریں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس میں، کیا آپ کوئی ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی پر کوئی فائدہ ملے گا اس کیس میں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. پاکستان کو فائدہ جب ملے گا، آپ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو آپ مانگتے ہیں. یو آسک فار بینیفٹ پیکج. آپ کہتے ہیں کہ آئی نیڈ دس، مجھے یہ چاہیے. تو یہ تو میں حلفیہ، قسمیہ، شرطیہ، آپ I'll bet anything on it کہ پاکستان کبھی ڈاکٹر عافیہ کا ذکر بھی نہیں لے کے آئے گا. It's never gonna come in a play. یہ تو آپ ہٹا دیجئے بالکل، کیونکہ وہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے. پاکستان اگر مانگے گا اور مانگنا چاہیے تو وہ it gonna come in a play with IMF کا جو معاملات ہیں اس میں کچھ نرمی، ان کی کچھ شرائط پہ نرمی. یہ this should be one of those things کہ وہ نمبر ون ایک چیز. پاکستان اس وقت ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے اور پاکستان اس وقت فیسنگ اے لاٹ آف ٹیررزم، انٹرنل کیوس کے ساتھ گزر رہا ہے. سو پاکستان اگر ان اے پرفیکٹ ورلڈ اور کوئی بہت سمجھدار آدمی ہوگا تو وہ دو چیزیں ضرور کہے گا. ایک تو وہ IMF کی جو شرائط کو نرم کرنے کے لیے یا ریپے دا لونز، اور نمبر دو سم ہاؤ ٹو کنٹرول دا بلوچستان، اور وہ انڈیا کو بیک آؤٹ کرنے کے لیے اس وقت بلیک میل یا میل یا رائٹ میل یا وائٹ میل یا کسی قسم کا بھی میل وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دس از آور کنڈیشن، وچ آئی ڈونٹ تھنک دے ول ڈو اٹ. دے شوڈ، یس، کیونکہ آپ نے کہا واٹ شوڈ دے ڈو، یو ڈنٹ سے واٹ از دا واٹ دے ول ڈو. Two different questions. So they could have asked India should be warned and back out of it. And we need better intelligence equipment, drones,
جو BLO کو ٹیکل کرنے کے لیے جو اکوپمنٹ درکار ہیں، جو کہ پاکستان نیڈ اے لاٹ آف them. بہت سی ٹیکنالوجی اس کی ضرورت ہے، اس کو بہت سی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تو وہ مانگ سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ جیسا آدمی ٹو اچیو سم تھنگ دیٹ بگ آف اے ٹارگیٹ آف ایران، تو وہ پاکستان کو یہ سب چیز نہیں دے گا. ہی ول اینڈ ہی آئی ہوپ somebody listening اینڈ آپ ٹرمپ از اے ویری گڈ نیگوشیٹر، اور اس کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ لے ڈاؤن نہیں ہے، وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. بٹ اگر آپ اچھے نیگوشیٹر ہیں، آپ امپریس نیگوشیٹر نہیں ہیں، سو یو کین اچیو سم تھنگس، کیونکہ آپ بہت بڑی چیز دے رہے ہیں اس کو، ایک بہت بڑا تھال مٹھائی کا آپ اس کو دے رہے ہیں. سو اگر آپ 2 لڈو ان ریٹرن مانگ لیتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ بگ آف اے ڈیل. سو آئی ہوپ یہ 2 بڑی چیزیں ہیں پاکستان کے لیے، جو 2 بڑی مشکلات ہیں، معاشی مشکل، اس سے وہ نکل سکتا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جتنا ملٹرلی اسٹرانگ ہوگا اتنا بھارت جو ہے وہ، انڈیا جو ہے اس کو اتنی بری نظر جو وہ ہٹ جائے گی. سو دیز آر دا 2 things. اور انٹرنل ظاہری بات ہے، chaos you can be achieve lot of targets. جب آپ ملٹرلی انٹیلیجنس آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، they can make some pacts on intelligence sharing, better intelligence sharing when it comes to Balochistan as well as KPK جو آپ کے ٹربل ریجن ہے. تو I don't think کہ امریکہ از ان اے پوزیشن کہ وہ نہ کرے اس کو اس وقت. کامران بھی کلوزنگ سٹیٹمنٹ آپ کی اس ٹائم پر پاکستان کی امریکہ سے جس طرح سے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، کیا آپ چائنا کے ساتھ دوری تو نہیں دیکھ رہے؟ کیا پاکستان چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات بیلنس کر سکے گا؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. علی بھائی، امریکہ سے تعلق، آپ کے پاس یہ یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. انگلش میں محاورہ ہے، یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. امریکہ 2 منہ والا سانپ ہے، اس کا ایک منہ اسرائیل ہے اور ایک منہ امریکہ، یہ 2 منہ کا سانپ ہے. تو جب آپ امریکہ سے دوستی کی بات کرتے ہیں تو آپ چائنا سے دوری اختیار کرتے ہیں. جب آپ اپنے نیوکلیر کی آپ حفاظت کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹرمپ سرکار کو دے دیتے ہیں، تو پھر آپ ظاہر بات ہے چائنا سے دوری اختیار کرتے ہیں. یا آپ اپنے معدنیات کی جب کوئی ڈیل کرتے ہیں، جو کہ پاکستان پہلے ایک ایسی چمگوئیاں آپ نے سنی ہوں گی کہ ہمارے یہاں ایک انگریزی میں یا CIA میں بہت مشہور جملہ ہے کہ when there is a smoke there is a fire. خواہ مخواہ دھواں نہیں اٹھتا، ہلکی کوئی چنگاری تو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو وہ معدنیات والا جو معاملہ ہے، اگر آپ امریکہ کو آفر کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو آپ وہ چائنا سے وہ چیز لے لیتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں آپ کا وہ معدنیات سے جو معاملات ہیں وہ چائنا کے ساتھ آلریڈی آپ کے چل رہے ہیں. آپ کی بیس جو بندرگاہ کا معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ آلریڈی چل رہا ہے. سی پیک کے جو معاملات ہیں، تو سو یو ہیو اے چوائس، آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یو پک یور پوائزن. ان دیٹ کیس پاکستان کے میرا خیال ہے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے لیے بیٹر کینڈیڈیٹ امریکہ ہے. آئی بیگ ٹو ڈفر، کیونکہ یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ امریکہ کہیں بھی جاتا ہے، وہ اچھی نیت سے جائے یا بری نیت سے، وہ نکلتا بربادی کے ساتھ، اس کا نتیجہ بربادی ہوتا ہے. کیونکہ جب تک اس کے مقاصد ہیں وہ آپ کو استعمال کرتا رہے گا، جب اس کے مقاصد حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ میں کون کے خواہ مخواہ. اور پھر جو آپ نے جو پچھلے دوست ہیں، جو ٹوڈیز فرینڈ دیٹ بیکم دا ٹماروز اینیمی، سو پھر آپ نے ان سے بھی اپنی پیٹھ لے کے موڑ لی ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ایسے آدمی کے ساتھ، ایسے قوم کے ساتھ، ایسے ملک کے ساتھ جائیں جن کی ان کے ساتھ براہ راست دشمنی ہے، جو کہ اکنامیکل وارفیئر چل رہی ہے وہاں پہ. سو اگر آپ کے لانگ ٹرم بینیفٹ پیکج ہے وہ چائنا کے ساتھ، دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. آپ کا لانگ ٹرم بینیفٹ پیکج ترکی کے ساتھ ہے، کیپ دیٹ ان مائنڈ. وہ آپ کا ایک لازوال اٹوٹ دوستی، جو ریئل فرینڈ جس کو میں سمجھتا جانتا ہوں، وہ ترکی ہے. لیکن جب امریکن انفلوئنس اور جب ایران کے خلاف بات کریں گے تو ترکی ول بی دا ون who will not be very friendly with you. ایران کے اوپر آلسو جب آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ ایران کی قربت چائنا کے ساتھ بھی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک چائنا ول بی ویری ہیپی وتھ یو. لیکن دس از دا سم تھنگ، یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کس شراب سے یا کس زہر سے انہوں نے افطار کرنی ہے.